الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، آج ہم آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کا جو دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ کی جو آیات بینات دوسرے پارے میں موجود ہیں، ان کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں ہمارے یوٹیوب چینل ZKF نیوز سے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے اس خوبصورت پیغام کو سنیں گے اور دوسرے احباب تک پہنچانے میں ہماری مدد بھی کریں گے، اور ہمارے فیس بک کا جو پیج ہے اس کو آپ فالو بھی کریں گے۔ احباب گرامی کہتے ہیں دوسرا پارہ جو قرآن کریم کا ہے، جس کا آغاز سیقول السفہاء سے ہوتا ہے، اس پارے میں اللہ کریم نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ بنیادی طور پر 4 باتوں کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ تحویل قبلہ ہے، یعنی قبلے کا بدلنا، اور دوسری جو بات فرمائی ہے وہ ابواب بر، یعنی نیکی کیا ہے، نیکی کی تعریف اللہ کریم نے اس پارے کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کریم نے یہاں اس سورہ مبارکہ کے اندر جو بیماری ہے طاعون، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا قصہ طالوت اور جالوت کا جو قصہ ہے اس کا بھی اللہ کریم نے ذکر فرمایا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کریم نے یہاں پر اس پارے کے اندر جو مین 4 باتیں، 4 واقعات ارشاد فرمائے۔ اس کے علاوہ اور جو دیگر چیزیں اللہ کریم نے ذکر فرمائی ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ سب سے پہلے ہے ذکر تحویل قبلہ کا، قبلہ شریف کے تبدیل ہونے کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ کے بعد ہجرت مدینہ کے بعد تقریباً 16 یا 17 ماہ تک جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، یہ بیت المقدس تھا۔ اب جانتے ہیں بیت المقدس جو ہے یہ اس کو مسلمانوں کا پہلا قبلہ کہا جاتا ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے اس وقت آپ کا جو رخ انور ہوتا تھا وہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے بجائے بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ پہلی شریعتوں میں وہی قبلہ اس وقت تک چلا آ رہا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی خواہش تھی کہ میں اس قبلہ کی طرف مڑ کے نماز پڑھوں جو قبلہ، جو کعبہ میرے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر فرمایا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں رب کائنات کی طرف، رب کائنات سے عرض کیا، آسمانوں کی طرف رخ انور کر کے رب کائنات سے عرض کیا کہ میرے مالک میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ بن جائے، کعبۃ اللہ بن جائے۔ میرا قبلہ جو ہے بیت اللہ، وہ تیرا گھر جس کو میرے جد اعلیٰ نے تعمیر کیا ہے، وہ قبلہ بن جائے۔ اللہ کریم نے پھر ارشاد فرمایا قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ کہ میرے محبوب جس قبلہ کی طرف تیرا رخ انور چاہتا ہے اس کی طرف، اس قبلے کی طرف تو اپنے رخ کو موڑ دے جس طرف تیرا دل چاہتا ہے۔ تو باب گرامی قدر گویا کہ یہاں پر پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی، پھر اس پر جو منافقین نے، اس پر جو کفار نے، مختلف یہود نے جو اعتراضات کیے وہ بھی اللہ کریم نے یہاں پر ذکر فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ کریم نے جو چیز دوسری یہاں پر ذکر فرمائی کہ قبلہ کی تعویل کی جو حکمتیں ہیں وہ بھی بتا دی۔ مشرق اور مغرب میں بنیادی طور پر کچھ نہیں ہے، صرف
اللہ کریم کا جو آرڈر ہے اس کو ہم نے ماننا ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے سورہ مبارکہ سورہ بقرہ جو ہے اس کے دوسرے پارہ میں کچھ چیزیں یہاں پر ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک بنیادی چیز اللہ کریم نے فرمایا، شہداء کا ذکر فرمایا کہ شہداء جب کوئی اپنی جان کا نذرانہ اللہ کریم کی ذات کے لیے کر دیتا ہے، اپنی جان جب کوئی اللہ کریم کی دین پر قربان کر دیتا ہے، اس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ پھر اللہ کریم نے مسلمانوں کو ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اللہ کریم تمہیں مختلف چیزوں میں آزمائے گا۔ اللہ کریم کبھی مال میں کمی کرتا ہے، کبھی جانوں میں کمی کرتا ہے، اور کبھی اور کسی بھی انداز میں اللہ کریم انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے، چیک کرتا ہے کہ اس کا تعلق رب کائنات کی ذات کے ساتھ کتنا رہتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ مصیبتوں پر بھی رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں صبر کا اجر ادا فرماتا ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ کریم نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں بیان فرمایا، یعنی وہ مقامات جہاں پہ اللہ کی نیک بندی چلی تھی پانی کی تلاش میں، اللہ کریم نے اس کو اتنا پسند فرمایا کہ اسے اپنی نشانی فرما دیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شاعر ہیں، اس کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ پھر اللہ کریم نے دن اور رات کا بھی ذکر فرمایا کہ دن اور رات کی تبدیلی میں جو وجوہات ہیں وہ بھی ذکر فرمائی۔ اللہ کریم نے دیگر اپنے اس کائنات کے بارے میں بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر کچھ حرام جانوروں کا بھی ذکر فرمایا جن کا گوشت کھانا منع ہے، جس طرح کے مردار کے بارے میں فرمایا، اسی طرح خنزیر کے گوشت کے بارے میں فرمایا، اور وہ چیزیں جن پر وقت ذبح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ وہ چیز جس پر ذبح کرتے ہوئے اگر اللہ کریم کا نام نہ لیا جائے تو اس چیز کا کھانا بھی حلال نہیں ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کریم نے سورہ مبارکہ کے اندر قصاص کا ذکر فرمایا کہ جب کوئی کسی کو قتل کر دے تو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، کسی کا بازو کاٹ دے تو بازو کے بدلے بازو کاٹا جائے گا، کسی کی آنکھ نکال دے تو آنکھ کے بدلے آنکھ جو ہے وہ نکالی جائے گی۔ گویا کہ قصاص کے جو احکامات ہیں اللہ کریم نے وہ بھی یہاں پر ذکر فرمایا۔ پھر اللہ کریم نے سورہ مبارکہ کے اندر وصیت کے بارے میں ذکر فرمایا، جب کوئی دنیا سے جانے لگے تو وہ وصیت کرے، اس کے کیا احکامات ہیں ان کا بھی یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اس ببرکت مہینے کا ذکر بھی فرمایا جس کو ہم ماہ رمضان کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں کے روزوں پر بھی جو پہلے تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے فرض کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ پھر جو روزے کے احکامات کا ذکر فرمایا کہ روزہ کس کس کے لیے، کس کس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جس میں بیمار کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح وہ لوگ جو سفر پہ ہوں، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر روزہ رکھنا چاہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی سفر کے دوران بھی اگر روزہ آپ رکھنا چاہیں تو یہ رکھ سکتے ہیں اور یہ افضل ہے، اور اگر روزہ آپ نے نہ رکھا تو یہ بھی جائز ہے، بعد میں روزوں کی قضا کریں۔ تھوڑا سا یہاں ایک اور عرض کرتے چلوں ساتھ ساتھ کہ نماز اور روزے میں یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ نماز کے بارے میں یہ ہے کہ جب ہم سفر کریں تو سفر میں قصر نماز پڑھنا ہمارے لیے کمپلسری ہے، وہ لازمی پڑھنی پڑے گی، اس میں ہماری چوائس پہ اس کو نہیں چھوڑا گیا۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا روزہ جو ہے تم رکھ لو تب بھی ٹھیک ہے،
اگر بعد میں رکھو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن نماز مکمل نہیں پڑھو گے، قصر نماز اگر تمہارے اوپر ہے تو پھر تم قصر ہی پڑھو گے۔ اس کے بعد اب گرامی قدر اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے اعتکاف کے بارے میں حکم شاد فرمایا کہ اعتکاف میں ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں، ان احکامات کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ پھر اللہ کریم نے حرام کمائی کا تذکرہ فرمایا کہ حرام کمائی کا جو وبال ہے، کس قدر اس کے نقصانات ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا، جس کی طرف آج کے معاشرے میں حرام کمانا، حرام کھانا کوئی بڑی بات ہی نہیں، بلکہ ہر بندہ اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہے کہ وہ حرام کے ذرائع سے کسی نہ کسی طریقے سے مال حرام جو ہے وہ اکٹھا کر کے کھا لے۔ تو باب گرامی قدر اس سے سختی سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ پھر قمری تاریخ کے بارے میں صحابہ کرام سوال کرتے تھے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے طلوع کے بارے میں، کہ کیا وجہ ہے کہ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، یہ کیا سبب ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاکہ تم، اللہ کریم کو جواب دیتا ہے قرآن کریم کے اندر، تاکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے دنوں کو جو ہے وہ گن سکو، شمار کر سکو، تمہیں پتہ چلتا رہے کہ تمہاری عبادات کے دن کون کون سے ہیں، تاکہ تم اپنے معاملات زندگی کو مہینوں میں جو ہے وہ برابر تقسیم کر سکو۔ یہ بہت سارے جو مقاصد ہیں وہ یہاں پر ذکر کیے گئے۔ پھر اللہ کریم نے سورہ مبارکہ کے اس حصہ میں جہاد کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر حج کے بارے میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، حج کے احکامات بھی ذکر فرمائے، اور مختلف غلطیاں کرنے پر جو پنشمنٹ ملتی ہے، جو دم آتا ہے، اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کریم کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے، اس کا بھی تذکرہ اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ کے حصہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کے راستے میں خرچ کرنے کے کس قدر فوائد ہیں اور نہ خرچ کرنے کے کتنے بڑے نقصانات ہیں۔ اور جب انسان اللہ کریم کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کریم اس لیے ہوئے کو ضائع نہیں کرتا، جو وہ لیتا ہے اللہ کریم اس کو ڈبل ٹرپل کر کے بلکہ 10 گنا اور کبھی اس سے بھی بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس کی فضیلت بھی یہاں پر بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد ہجرت کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ کریم نے شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں بھی فرمایا۔ شراب کے بارے میں احکامات مختلف انداز میں نازل ہوئے۔ پہلے شراب پی جاتی تھی، سر عام پی جاتی تھی، لوگ پیتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سوال کیے گئے، یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شراب کے بارے میں، تو ارشاد فرمایا کہ شراب کے فوائد بھی ہیں لیکن نقصانات بھی ہیں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمْ، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے فائدے سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن یہ حکم بھی شافی نہ تھا، یہ حکم بھی مکمل نہ تھا۔ دوسرا حکم بھی آیا، لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کریم نے پھر آخری حکم نازل فرمایا، إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس میں اللہ کریم نے جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں، آج جوئے کا نظام بھی بڑا عام ہے، ہر مقام پر لوگ بڑے آرام کے ساتھ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جوا بھی حرام ہے شراب کی طرح، جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح جوا کھیلنا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر اللہ کریم نے سورہ مبارکہ کے اندر جو مزید چیزیں ذکر فرمائی وہ کیا کیا ہے۔ پھر اللہ کریم نے مشرکین سے نکاح کرنے کے بارے میں فرمایا کہ مشرکین سے مسلمان مرد کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور کرسچن یا یہودی اگر ہے اس سے وہ شادی کر سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب ان کا عقیدہ اپنے انبیاء کے بارے میں یہ ہو کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی مشرکہ کے ہی حکم میں ہو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کریم نے یہاں پر عہد کے بارے میں ارشاد فرمایا، پھر اپنی بیویوں کے ساتھ مجامعت کے اللہ کریم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ کریم نے یہاں پر ایلا کا ذکر فرمایا، طلاق کا ذکر فرمایا، اور پھر عدت کے جو احکامات ہیں ان کا بھی فرمایا۔ آج ہمارے معاشرے میں طلاق بھی ایک ایسا طریقہ کار بن چکا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذرا سی بات ہوئی تو ایک دم طلاق دے دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، طلاق جائز امور میں سے یہ وہ عمل ہے جسے اللہ کریم نے پسند فرماتا ہے تو جائز ہے، کرنا منع تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ
کہ ہاں اس کی مقبولیت نہیں ہے، وہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہمارے تمام لوگوں کو، جب ایسی صورتحال ہو خاندان کے لوگ مل کر اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے گھر ٹوٹے نہ بلکہ ہمارے گھر بنے۔ اس کا بھی یہاں پر تذکرہ فرمایا گیا۔ پھر عدت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، عدت کے احکامات کیا ہیں وہ بھی فرمائے گئے۔ اور پھر رضاعت کے بارے میں، رضاعت جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت کسی دوسرے بچے کو اپنا فیڈ دیتی ہے، اس کے بعد وہ اس عورت کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے یا بیٹی بن جاتی ہے، اور اس کے احکامات بھی بالکل اسی طرح ہیں جس طریقے سے سگے بہن بھائیوں ماں باپ کے احکامات ہیں۔ اس لیے اس کے اندر بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ شروع میں مائیں پیار سے اپنے دونوں بہنیں اپنے بچوں کو آپس میں دودھ پلا دیتی ہیں، جب وہی بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی شادیوں کا سلسلہ ہونے لگتا ہے، تو پھر بات چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور چھپائیں گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا، اور اس کے نقصانات جو میڈیکلی بھی اس کے بہت زیادہ نقصانات ان کے جسموں کے اوپر جو ہے وہ پڑیں گے۔ اس لیے باب گرامی قدر اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور رضاعت اگر ہو تو پھر اس کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر مہر کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر اسی طریقے سے جو عدت والی عورت ہے اس سے پیغام نکاح کا جو تذکرہ ہے وہ بھی ارشاد فرمایا۔ پھر یہاں پر اللہ کریم نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی کہ قصہ طاعون ایک بیماری تھی، جس طرح آج ہم سارے ایک بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں جسے ہم کرونا وائرس کہتے ہیں، تو یہ طاعون بھی ایک بیماری تھی جو پہلے کے زمانوں میں آیا کرتی تھی، اور اس میں بھی اسی طریقے سے صورتحال ہوتی تھی کہ وہ ایک بندوں سے دوسروں بندوں کی طرف وہ پھیلتی تھی، اور بے شمار لوگ اس بیماری میں مرتے تھے۔ تو یہاں جو واقعہ ذکر کیا گیا وہ یہ کہ کچھ لوگ طاعون کی وجہ سے، ان کے کچھ لوگوں کو طاعون ہوا تو وہاں پر وہ ان کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے کہ یہ یہاں پر ان کے ساتھ رہے تو ہم بھی مر جائیں گے۔ اللہ کریم نے ان بھاگنے والوں کو مار دیا، اور پھر اللہ کریم نے دوبارہ ان کو زندہ بھی کیا، اور جہاں بتایا کہ جب ایسی صورتحال ہو اللہ کریم جہاں چاہے وہ تمہیں مار سکتا ہے، وہ تمہیں مارنے پر قدرت رکھتا ہے، موت و حیات اسی کے قبضہ اختیار میں ہے۔ اسی طریقے سے احباب گرامی قدر، ایک نکاح کے بعد اکثر اوقات، طلاق کے بعد اکثر اوقات لوگ ایک حلالہ کی صورتحال نکالتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ حلالہ بھی اسلام میں کرنا شرعاً حرام ہے، ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کریم نے یہاں پر اور جو چیزیں ارشاد فرمائی وہ یہی ہے کہ جب کبھی اگر کوئی کسی مقام پر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، ایسی بیماریاں جو کہ پھیل رہی ہوں، پھر ایسی حالت میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر سفر کرنے سے جو ہے وہ روکا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر اللہ کریم نے یہاں پر اور بہت ساری چیزیں اس پارے کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمائی، یعنی فرشتوں کا ذکر وہاں فرمایا گیا جب اللہ کریم نے طالوت اور جالوت کا ذکر فرمایا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے لیے بادشاہ طلب کیا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے، اس وقت اللہ کریم نے طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ اب جب طالوت آیا تو وہ کہنے لگے اسے کیوں بنایا گیا، حالانکہ اس کے پاس تو نہ مال و دولت ہے نہ کچھ ہے، ہم تو مال و دولت میں اس سے کئی گنا بڑے ہیں، بادشاہ تو ہمیں بننا چاہیے تھا، لیڈر تو ہمیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پیسے والے عام ہیں۔ وہی فلسفہ جو آج کی دنیا میں رائج ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس ایک مضبوط لوگ ہیں مارکیٹائی کرنے والے، تو آپ لیڈر بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس علم ہے، نالج ہے، آپ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، پیسہ نہیں ہے تو آپ کبھی لیڈر نہیں بن سکتے۔ وہی فلسفہ جو بنی اسرائیل کا تھا آج وہی فلسفہ ہمارے مسلم معاشرہ کے اندر بن چکا ہے۔ انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں، جس کو میں نے بھیجا ہے اس کی 2 خوبیاں ہیں، ایک تو یہ طاقت میں بھی تم سے سب سے زیادہ ہے، اور دوسرا یہ علم میں بھی تم سے زیادہ ہے۔ گویا کہ علم اور طاقت یہ دونوں لیڈر کے اندر ہونی چاہیے۔ لیڈر جو بھی ہو مسلمانوں کا وہ بہادر ہونا چاہیے، اور اس کے پاس نالج بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ اسلام کو سمجھے، اسلام کے احکامات کو وہ سمجھے۔ ایک اور بات شاید میں شروع میں ذکر کرنا بھول گیا ہے، جو اس پارے کی اہم ترین آیت مبارکہ ہے، لیس البر ان تولوا، یعنی یہاں پر اللہ کریم نے سورہ آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ نیکی کیا ہے۔ ہم نیکی کسے سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیکی یہ ہے کہ ہم لوگ
صرف نماز پڑھے یہی نیکی ہے، روزہ رکھے صرف یہی نیکی ہے۔ احباب گرامی قدر، اس کا تذکرہ رب کائنات نے بعد میں فرمایا۔ پہلے فرمایا کہ تمہارے اپنوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، تمہارے اپنوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، جس معاشرے میں تم رہتے ہو کیا وہاں کے لوگ تم سے خوش ہیں یا ناراض ہیں، تمہارے ہمسائے تمہارے ساتھ کس طرح ہے۔ اگر تو یہ تمام کے تمام معاملات میں ہم بہتر ہیں پھر ہم اچھے انسان ہیں۔ اگر یہ تمام کی تمام چیزوں میں ہم پیچھے ہیں، ہم نماز تو مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بھی ساتھ ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لے کر جاتے ہیں، لیکن ہمارا ہمسایہ ہم سے تنگ ہے، ہم اس کے لیے ہر روز نئی مصیبت کھڑی کرتے ہیں، یاد رکھیے پھر وہ نیکی اللہ کریم کی ہم مقبول نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم جو کچھ میں نے بیان کیا اس کے اوپر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس خوبصورت پیغام کو خود بھی سنیے اور دیگر احباب تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے تیسرے پارے کا مضامین کا خلاصہ اور مفہوم پیش کرنے کے لیے۔ آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں بھی ہمارے ساتھیوں شریک رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔